سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹا بچہ نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ بچے کے سلسلے میں میرے خیال میں تراویح کے سلسلے میں اور نوافل کے سلسلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. کسی کے ہاں بھی یہ اختلاف نہیں ہے کہ نفل نماز میں یا تراویح کی نماز میں چھوٹا بچہ امامت نہیں کروا سکتا. سب کے ہاں اس پہ اتفاق ہے کہ چھوٹا بچہ تراویح کی نماز ہو یا اور کوئی نفل نماز ہو وہ پڑھا سکتا ہے. البتہ اختلاف اس چیز میں ہے کہ کیا فرض نماز جو ہے وہ بچہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں بعض کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ یہ بچے کی جو نماز ہے یہ اس کے لیے نفل ہے، فرض اس کے اوپر نہیں، کیونکہ یہ نابالغ ہے. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ لا تختلفوا علی امامکم، کہ آپ نے امام کی مخالفت نہ کرو، یعنی امام کی اتباع کرنے کا حکم ہے اس کے اوپر. اور یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جا کے اپنی قوم کی جو ہے وہ امامت کیا کرتے تھے. اور کبھی اس پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. بخاری کی روایت ہے، 98 نمبر حدیث ہے، فما کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ثم یأتی قومہ فیصلی بہم، پھر اپنے قوم کے پاس آتے تھے اور ان کو بھی نماز پڑھاتے تھے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ فرض نماز کی امامت نہیں کروا سکتا، یہ غلط بات ہے، کروا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی فرض نماز کی امامت کر سکتا ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جو قرآن کا تم میں سے سب سے زیادہ عالم ہو، جو قرآن کا زیادہ جاننے والا ہو، وہ نماز پڑھائے. اور ان کی دلیل جو ہے حضرت عمرو بن سلمہ کی وہ حدیث ہے کہ وہ اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے اور ان کی عمر جو ہے وہ صرف 7 سال کی عمر تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ نوافل میں بھی امامت کروا سکتا ہے اور فرض میں بھی امامت کروا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے کم از کم ایک تو قرآن اس کو اچھا پڑھنا آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کم از کم اس کو اتنے مسائل کا علم ہو، طہارت کا علم ہو کہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مکمل وضو کا علم ہو. اور اس کے بعد جو ہے نماز کا علم ہو کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں نماز کے ارکان ہیں، کون سی چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں، جیسے ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ کم از کم اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی نماز میں وہ غلطی کر دے گا، مثال کے طور پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب چھوڑ دے، سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، تو سجدہ سہو کس جگہ پر ہوگا، کس جگہ پہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی اس کو ایک تو طہارت کا علم اس کو ہونا چاہیے. دوسری بات کہ نماز کی جو خاص مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے سجدہ سہو کرنا ہے. تو اگر اس چیز کا یہ خیال رکھتا ہے اور اس کو اس مسائل کے بارے میں علم ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ بچہ امامت کروا سکتا ہے. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.